جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب یہ اتنے سے تھے، جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بلاول بار بار میں نے نام لیا، میں تو اس کا نام نہیں لوں گا، میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا بلاول اتنا پریشان ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا، میں نے اپنا وزارت بچانے کے لیے اگلی باری پھر زلزلے کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان پر ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں۔ لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے، پریشان ہو گیا بچہ۔ بچے کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرتا، کہتا ہوں جان دیتا پھر صحیح۔ یہ ناظرین ساری گفتگو آپ نے سنی۔ سسی پلیو صاحبہ، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کیا ہوا تھا؟ یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ بلاول صاحب کو اتنا غصہ آ گیا ان کی بات کے اوپر؟ دیکھیں، اگر کوئی جو ایوان کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور چیئرمین بلاول صاحب ایک عام ممبر نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، ظاہری بات ہے، تو وہ جب ان کا نام لیا گیا ان کی پارٹی کا، ان کے جس ایک ہی صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، اور آج کل تو خاص انہوں نے ہمیں معاشی وکٹمائز کرنے کے لیے بھی پانی کی مار بھی دے ڈالی ہے، گیس کی بھی، ہر چیز کی کٹوتیاں بھی کی گئی ہیں ہمارے فنڈ سے، تو وہاں بھی پھر بھی ہم کوشش کر کے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ ان سے برداشت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے نہیں۔ اب جو بات آئے گی ایوان میں نام لے کر، تو ہر کسی کا پر رول کے موجب رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کہے، اور پھر جب تنقید میں سے تنقید نکلتی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مختوم صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، تو اس حوالے سے بلاول صاحب جو ہے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ضرور یاد دلائیں گے، ضرور جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ اگر کسی حوالے سے ان کی پارٹی پر انگلی اٹھائی جائے گی تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز تنقید ہے، تو اس کا جواب دینے کا حق پھر وہ ایک سیاستدان کی حیثیت میں، اور وہ اس خاندان کی حیثیت میں جس کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، اور اس کے مشکل ترین حالات میں بھی وہ جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو چلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اپنوں کے بھی اپوزیشن میں تنقید برداشت کرتے ہیں، دوسروں کی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں، ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کو جو ہے، کیونکہ ہم نے ہی 2008 میں پہلی دفعہ ہم نے بھی 5 سال پورے کیے، ہم نے کوشش کی کہ جس کو بھی مینڈیٹ ملے، بیساکھیوں پہ یہ حکومت کھڑی، جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ مانگے تانگے کی سرکار ہے، اس کو ہم کیا گرائیں گے، یہ اپنے لیکن مانگے تانگے کی جو سرکار ہے سسی پلیجو صاحبہ، اس مانگے تانگے کی سرکار کے ذریعے ہی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آپ لوگوں نے بنایا سینٹ کے اندر۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سلسلے میں کیا اعتراف کیا ہے؟ ناظرین سنیے، پھر میں سوال رکھتا ہوں ذرا سامنے، سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ گیلانی کی بات کی ہے، یوسف رضا کی، کم از کم اس کو مکا کا لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہ بنایا ہوتا۔ سرکاری ووٹوں سے گیلانی آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہوا ہے۔ یہ صداقت صاحب، یہ آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی ہے؟ وہ خود فرما رہے ہیں سرکاری ووٹوں سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ جو اصل میں بحث ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، بلاول صاحب کو شاید بات پسند نہیں آئی، بلاول صاحب نے تقریر کی اور ہم سب نے سنی ان کی تقریر، شاید خاقان صاحب نے تقریر کی، سب نے سنی، باقی ان کے لیڈران نے تقریریں کی تو سب نے سنی، اور جب بلاول صاحب نے کہا پارلیمانی روایات کی بات کی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو پارلیمانی روایات یاد کرائیں کہ سندھ میں آپ کا اپوزیشن لیڈر، جو آپ کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، وہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے بجٹ میں کسی کو تقریر نہیں کرنے دی، آپ نے تمام روایات کو روندا، اور انہیں کہا کہ شیشہ ہمیں دکھاتے ہیں، اگر خود بھی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کتنے جمہوری ہیں۔ اس بات پہ بلاول صاحب نے بہت پرسنل باتیں کی، میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے، چھوٹے ہیں اور نہیں ان کو سیاست کی سمجھ، لیکن میں سمجھتا ہوں بینگ ان کا ایک کرٹک کے بلاول صاحب نے اپنا قد چھوٹا کیا ہے، ان کو اس لیول تک باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ شاہ صاحب کو جواب دینا پڑے۔ باقی جو شاہ صاحب نے باتیں کی، وہ جب بہت زیادہ بلاول صاحب نے سخت باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے تنقید میں یہ بات بھی کی کہ نون لیگ ان پہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے باپ پارٹی کے ووٹ لیے، تو وہ سسی پلیجو صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں۔ جی سسی پلیجو صاحبہ۔ ہاں، منصور صاحب کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے کبھی بھی صاحب کی ان کی فیملی کی بنی ہی نہیں ہے،
وہ پرانے جو ہے وہ مقابلے میں رہے ہیں جو ہے روایتی حریف، تو ظاہری بات ہے جب پارٹی میں بھی تھے تو لوگ کہتے ہیں بہت سارے ایشوز تھے، وہ ایک کمپٹیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ روایتی ہوتی ہے، پھر سیاست میں بھی ہو، پھر کوئی ابھر بھی رہا ہو، تو پھر اس میں آپ کو کاٹنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، رستہ روکنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اب یسر رضا صاحب جو ہے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، پھر اپوزیشن لیڈر بھی۔ بہرحال یہ عزت دینا، یہ اہمیت دینا، یہ ان کی اسٹرینتھ بالکل تھی۔ 26 ووٹ ہمارے پورے تھے، باپ پارٹی کے نہیں تھے۔ وہ بندہ جو ہے مسلم لیگ نون کا دلاور خان صاحب سینیٹر صاحب رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے اور خود مختوم صاحب کو بھی پتہ ہے۔ مختوم صاحب کی ذاتی طور پہ جو ہے وہ کسی نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ ہاں جب ان کی طرف سے جب تنقید آئی ہاؤس میں تو چیئرمین بلاول صاحب نے جو ہے کچھ باتیں ان کو یاد دلائی اور جواب دیا۔ باقی یہ کہنا کہ بلاول بچہ ہے، چھوٹا ہے، جناب سیاست میں میچورٹی دیکھنی ہوتی ہے، آپ کی ڈٹرمنیشن دیکھنی ہوتی ہے، کانفیڈنس دیکھنا ہوتا ہے، آپ کا ویژن دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ایج میں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کوئی ویژنری لیڈر تو نہیں ہے۔ اچھا رانجھا صاحب، یہ ساری گفتگو سر یہ جو کی ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ جی گیلانی صاحب جو سرکاری ووٹوں سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، تو پھر مریم نواز صاحبہ وہ جو کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے باپ کو باپ بنایا ہے، تو پھر آج یہ بات ثابت ہو گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا گلہ جو ہے وہ پھر جائز ہو گیا آج؟ نہیں دیکھیے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ایسا گلہ وقتی طور پہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، وقتی طور پہ کچھ ایشوز پہ گلے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایشوز پہ کنسنسس ہو جاتا ہے اور پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ ہمارا کوئی گلہ ایسا ہے کہ جو کہ فل سٹاپ ہے اور اس کے آگے کوئی ہم چل نہیں سکتے، جہاں تک تو یہ چیز ہے۔ باقی میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں اکٹھے مل کے سب نے بجٹ میں، فائنانس بل میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے، چاہے ہمارے شکوے بھی تھے، گلے بھی تھے، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، ہم نے اکٹھے اپنی چیزیں بھی تیار کی، ہم نے اپنی ترامیم بھی تیار کی، کٹ موشنز بھی تیار کی، اور ایک پوری کوارڈینیشن کے ساتھ، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی، جو پارلیمان کی ہے جہاں تک معاملات، اس کے بیچ میں ہم نے سب نے اکٹھے مل بیٹھ کے کام کیا۔ میرا سمپل سوال رانجھا صاحب، میرا سمپل سوال، کیا مسلم لیگ نون آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ باپ کے ذریعے یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں؟ سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ جو ہے وہ باپ پارٹی سے لیا گیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر میں نگیٹ کروں تو ان دس لیونگ ڈے لائٹ تو شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نگیٹ ہو بھی نہیں سکتی۔ تو دیکھیں، جہاں تک شاہ صاحب کا سوال ہے کہ وہ باپ پارٹی سے ووٹ لے کے آئے یا جو بات کی، شاہ صاحب تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کر رہے ہیں نا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کے اوپر یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ شاہ صاحب سر آپ کی اس چیز کی وجہ سے، رانجھا صاحب آپ کی اس چیز کی وجہ سے آپ لوگوں کا اتحاد ٹوٹ گیا، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کوئی نیا انکشاف نہیں کیا، انہوں نے تو وہی بتایا جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس میں شاہ صاحب نے کون سی نئی بات بتائی؟ دیکھیں، شاہ صاحب نے تو کوئی نئی بات نہیں بتائی، میں آپ کو صرف ایک چیز واضح یہ کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست میں کبھی فل سٹاپ نہیں ہوتے۔ اب آپ شاہ صاحب نے ایک اگر بات بتا دی تو میں نے آپ کو شاہ صاحب کی 10 باتیں بتا دی، جس طرح آج بلاول صاحب نے شاہ صاحب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، اور یہ میں خود جانتا ہوں کہ شاہ صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی 1985 سے لے کے، مانا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ایک پرانا ایک سیاست میں ان کا نام ہے، لیکن زیادہ طور پہ جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے ہیں اپنے خواہشات کی خاطر، ایمبیشن کی خاطر، اور پھر پرائم منسٹر کی خواہش بھی رکھنی، اس میں تو کوئی پابندی نہیں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کی خواہش رکھے، پرائم منسٹر کی خواہش بڑی باقی ناظرین میں ایک بریک لوں گا، لیکن جو پرائم منسٹر کی خواہش ہے اس حوالے سے بلاول صاحب نے آج عمران خان صاحب کو ایک عدد مشورہ دیا ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔